بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FM 101 ریڈیو پاکستان لاہور کے زیر اہتمام ربیع الاول کے مبارک مہینے کی مناسبت سے خصوصی محفل نعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں۔ ارشاد ربانی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اور ہم نے اس قرآن میں وہ چیز نازل فرمائی ہے جس میں شفا بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اسوہ حسنہ کے موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ممتاز مذہبی اسکالر محترم پروفیسر سعید احمد خان۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، صدق اللہ العظیم۔ اہل ایمان، یہ یاد رکھیے کہ ماہ ربیع الاول کے یہ برکتوں سے معمور ایام ہمارے لیے جن سعادتوں اور مسرتوں کا پیغام لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے امتی، اپنے تمام تر تصورات کو سمیٹ کر ذرا اس بات پر نظر کر کہ تجھ پر اللہ کا کتنا کرم ہوا ہے کہ اس نے بن مانگے تجھے وہ نعمت عطا کر دی ہے کہ جس نعمت پر وہ خود اپنا احسان جتلا رہا۔ جب تک ایک ایک مسلمان اس حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں سمو کر اپنی پہچان حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ میں کن کا امتی ہوں، اس وقت تک وہ انسانیت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا۔ اہل ایمان، ہم امتی ہیں اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جنہیں بھیج کر رب کائنات نے اعلان کیا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو محبوب بنا کر بھیجا۔ شاہد کے معنی جہاں گواہ کے ہیں، حاضر کے ہیں، مشاہدہ کرنے والے کے ہیں، وہاں ایک معنی محبوب کے بھی ہیں۔ اس نقطہ نظر سے جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ کن رفعتوں سے آشنا ہوتے ہیں۔ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، انہیں یہ کہا کہ جب بھی تم یہ کہو کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں تو ساتھ کہو اللہ کے اذن سے۔ جب بھی تم یہ کہو کہ میں بیماروں کو تندرست کرتا ہوں تو ساتھ کہو اللہ کے اذن سے۔ جب بھی یہ کہو کہ میں تمہارے لیے مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار کر اڑا دیتا ہوں تو کہو اللہ کے اذن سے۔ لیکن جب دنیا میں اس حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو رب کائنات نے اعلان کر دیا کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اے اللہ، اے محبوب، میں نے تیرے نطق کو اپنا نطق بنا دیا۔ آپ کی زبان اقدس سے جو بھی بات نکلے گی وہ میرے اذن سے ہوگی۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بے اذن اللہ۔ آپ تو میری صفات کے ذات کے وہ مظہر کامل بن کر آئے ہیں کہ آپ کو بھیج کر میں اعلان کرتا ہوں قد جاءکم برہان من ربکم
لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی سب سے بڑی دلیل آ چکی ہے۔ اب جس نے اللہ کو دیکھنا ہے ان کو دیکھ لے، جس نے اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھنے ہیں وہ ان کی ہلنے والی زبان اقدس کے اشارات کو دیکھ لے۔ کیا کہنے، یہی تو وہ انسان کامل ہیں کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب آپ وہ ہیں کہ جب میں آپ کو عطا کرنا شروع کروں گا تو اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یہ شان عبدیت ہے اس عبد کامل کی جن کے ہم امتی ہیں، جن کے امت کا ایک فرد ہونے کا ہمیں اعزاز ملا ہے۔ آئیے مل کر ماہ ربیع الاول میں جہاں اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی اس نعمت کا چرچا کرنا ہے، وہاں پر اس بات پر بھی دھیان کرنا ہے کہ کیا میرے اخلاق وہ ہیں جو میرے آقا نے عطا کیے؟ کیا میری معاشرت وہ ہے جو مجھے میرے آقا نے عطا کی؟ کیا میری معیشت کی بنیادیں ان ستونوں پر استوار ہیں جو میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی؟ کیا میری سیاست ان خطوط پر استوار ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی؟ ایمان والو، ہم ان کے امتی ہیں کہ جنہیں بھیج کر رب فرمائے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم، کیا کہنے، کہیں فرمائے وَقِيلِهِ، مجھے قسم ہے آپ کے کہے کی الفاظ آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلیں اور رب تعالیٰ ان کی قسم کھائے۔ علماء لکھتے ہیں ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہم موجود ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں آدم صفی اللہ ہیں، دوسرے کہتے ہیں نوح نجی اللہ ہیں، اور صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور صحابی پکارتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہیں علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا اے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم، تم نے درست کہا، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، الا وانا حبیب اللہ، مگر یاد رکھو اللہ کا حبیب۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ لفظ الحبیب هو جامع للخلة والاستفاء والتکلیم ما شیء زائد لم یثبت لأحد وهو کونه محبوب اللہ۔ یہ لفظ حبیب اتنا جامع ہے، اس کی جامعیت کے کیا کہنے۔ جب تورات میں موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کو اللہ کا حبیب پڑھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں رب انا کلیموں کا و محمد حبیبوں کا فمل فرق بین الکلیم والحبیب۔ اے میرے اللہ، میں نے تیری عطا کردہ کتاب میں پڑھا ہے میں تیرا کلیم ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب ہیں، یہ تو بتا کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے۔ آواز آتی ہے اے کلیم سن، الکلیم یاتی الی طور سینا ثم ینادی۔ کلیم وہ ہے جو چل کر طور پر آتا ہے پھر اللہ سے ندا کرتا ہے، لیکن محبوب وہ ہے جو خواب راحت میں، خواب استراحت میں محو ہے، اور اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کو لے آؤ۔ اے کلیم، کلیم وہ ہے یعمل برضائے مولاہ والحبیب یعمل برضائہ۔ کلیم اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت رب کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، اور حبیب وہ ہے جسے ہر وقت رب راضی کرتا رہتا ہے۔ کیا بات، ہم ان کے امتی ہیں،
ہمارے لیے یہ ایام اتنی برکتوں سے معمور ہیں. اگر حضور علیہ السلام کا ایک چچا جو آپ کی جان کا دشمن ہے وہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سن کر خوشی کا اظہار کرے، کافر ہونے کے باوجود اسے کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ملے، ہم تو صحابہ ہمارا تو ایک ایک بال آقا علیہ السلام کی محبت میں جکڑا ہوا ہے. بے شک ہم جب اس محبت کے رنگ میں آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کو اللہ کی نعمت جان کر آپ کو اپنے لیے مینار نور بنا کر آپ کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں گے، انشاءاللہ العزیز ہمیں دین و دنیا کی سعادتیں میسر آئیں گی. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی اس عظیم نعمت کے ملنے پر اس کا شکر ادا کرنے کے قابل بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قلب و روح میں اترنے والی حسین گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر سعید احمد خان سے.